اگر یہ سیدہ کا حق تھا تو حضور نے اپنے زمانے میں کیوں نہیں دیا؟ فرمایا جب مریض ہو گئیں تو سیدنا صدیق اکبر آئے، تشریف لائے اور مولا کائنات سے اجازت طلب کی، تو مولا کائنات گھر میں موجود تھے، تو سیدہ سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دے دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اس کے رسول کی مرضی اور آل رسول کی مرضی اور خوشی سے کیا ہے۔ جب حضرت ابوبکر اس دنیا سے جا رہے تھے تو کچھ ندامتیں لیتے ہوئے جا رہے تھے، ان ندامتوں میں سے ایک ندامت یہ تھی کاش میں فاطمہ کو ناراض نہ کرتا، کاش میں ان کے گھر پر آگ کے لیے لوگوں کو نہ بھیجتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان حجروں کو اپنے پیسوں سے خریدا ہی نہیں تھا۔ اما عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ سیدنا صدیق اکبر سے پیسے سے خریدا گیا تھا۔ کہ الحمدللہ فدق کا وہ معاملہ ہے جس نے بتا دیا کہ حق پر کون ہے اور جس نے بتا دیا کہ ناحق پر کون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حجت تمام ہو گئی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب، مگر آپ کا جو وصال ہے اس کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ روشن ڈالیں، کیا کیفیت ہے، کیا معاملات ہیں، اور پھر وہ جنازے کی پردہ داری کیا ہے، تاکہ آج لوگوں کے لیے ایک بڑی گہری مثال مل سکے۔ یہ روایت السنن الکبریٰ للبہقی باب بیان مصرف اربعۃ اخماس الفیء، اس کے اندر امام بہقی نے فے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حضرت امام شابی سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات مریض ہو گئیں یعنی بیمار ہو گئیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماردت سیدہ خود مریض ہوئی ہیں، ان کو مریض کیا کسی نے نہیں ہے، ان کو مارا کسی نے نہیں ہے۔ تو فرمایا جب مریض ہو گئیں تو سیدنا صدیق اکبر آئے، تشریف لائے اور مولا کائنات سے اجازت طلب کی، تو مولا کائنات گھر میں موجود تھے، تو سیدہ سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دے دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اس کے رسول کی مرضی اور آل رسول کی مرضی اور خوشی سے کیا ہے۔ یہ جملہ ہے، یعنی اللہ کی بھی مرضی اس میں شامل ہے، رسول اللہ کی بھی مرضی شامل ہے، آل کی بھی مرضی شامل ہے۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بے محل قرآن پڑھنے سے یہاں کہاں خاموش ہو جائے نا، آپ بولیں گے تو پھر آپ بولیں، میں خاموش نیت کر لیتا ہوں 4 رکعت کی، پھر میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ اللہ کے بندے، آپ صاحب علم آدمی ہیں، ایران کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں اور پھر اس میں بات لیکن یہ غلط بات ہے، آپ اس طرح نہ کریں۔ اچھا، جو حضرت زبیر بن عوام کی بات کی ہے انہوں نے، وہ تو سارا ٹکڑا حضور نے دے دیا تھا، اسی طرح کئی صحابہ کو آپ نے غلام دیے، کئی چیزیں دی۔ میں بھی تو یہی رونا رو رہا ہوں کہ اگر یہ سیدہ کا حق تھا تو حضور نے اپنے زمانے میں کیوں نہیں دیا؟ پہلی بات تو یہ نا، اس پر کوئی یہ بین دلیل لے کر آئے، تحریر دکھائی، تحریر ہے کہاں ہے؟ مولا کائنات کی وہ تحریر سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں قرون اولیٰ کے اندر تو اس تحریر کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ ہاں، آپ یہاں بند کمرے میں بیٹھ کر تحریریں بھی بناتے رہیں، دستاویزات بھی بناتے رہیں، وصیتیں بھی بناتے رہیں، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ زمانہ بڑا جدید ہو چکا ہے، بڑی عقل و فہم ہے، فراست ہے، ہر چیز فوراً نیٹ پہ نکل آتی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب یہ ان کا بیانیہ آ گیا کہ بھائی وہ وراثت نہیں تھی، ہیبہ تھی، تو یہ طے کریں یہ ہیبہ تھی یا وراثت تھی۔ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہیبہ تھی تو پھر اس پر یہ دعوے پر اپنی دلیل پیش کریں، میں ان سے گفتگو کروں گا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں فدق کی بابت جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، اس میں دلشاد میندوی صاحب اپنی گفتگو کو خلط ملط کر کے انتہائی کمزور سے کمزور واقعہ ہوئے کہ یہ یہی نہیں طے کر پائے کہ آیا باغ فدق وراثت تھی یا باغ فدق جو ہے ہیبہ تھا۔ اگر ہیبہ تھا تو پھر اس کا قبض کیوں نہیں دیا؟ یعنی کہ ہیبہ میں قبض دیا جاتا ہے نا، تو پھر وہ ان کی ملکیت میں ہو گئی تھی، پھر تو کسی کو اس میں عمل دخل ہی نہیں تھا۔ جہاں تک انہوں نے حجروں کی بات کی تو وہ حجرے امہات المومنین ان کو ایسے ہی استعمال کر رہی تھی جیسے باغ فدق کا پھل اور غلہ جو ہے بی بی پاک فاطمہ الزہرا کے گھر میں جا رہا تھا، اور وہ حجرے آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں نہیں ہیں، بلکہ وہاں حضور کا روزہ مبارک ہے اور وہ مسجد شریف کا حصہ ہے۔ اور بڑی میں زبردست آپ کو بات بتاؤں، یہ ہمارے سامنے بیٹھ کے یہ تو حوالہ جات دے دیتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام نے ان حجروں کو اپنے پیسوں سے خریدا ہی نہیں تھا۔ اما عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ سیدنا صدیق اکبر سے پیسے سے خریدا گیا تھا کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے تو وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت میں تھا، تو انصار تو ویسے اس کو ہیبہ کر رہے تھے اور عطیہ کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی ریٹ طے کرو، اس کی ریٹ طے ہوئی۔ اس وقت جو درہم اور دینار ادا کیے گئے وہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے جیب سے ادا کیے۔ تو اس بادی النظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہ تو سیدنا صدیق اکبر کا ذاتی مکہ میں جو کاروبار کیا تھا اس سے وہ مال تھا۔ جہاں تک آپ نے بیماری کی بات سنیں، جہاں تک آپ نے بیماری کی بات کی، سیدہ کائنات کی بیماری کے حوالے سے
بخاری اور دیگر مقامات پر یہ حدیث موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ تشریف لائیں تو اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کتنے سچے لوگ تھے, دیکھیں کہ فضائل ان کے ہیں مگر روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی ہیں. فرمایا کہ جب وہ تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو جاتے, جب حضور ان کے ہاں آتے تو یہ کھڑی ہو جاتی. اپنی نشست پر بٹھایا اور آپ علیہ السلام نے سرگوشی فرمائی تو یہ رونے لگیں, پھر دوبارہ سرگوشی کی تو یہ ہنسنے لگیں. تو سیدہ پاک نے پوچھا سیدہ کائنات سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے کیا سرگوشی فرمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ راز کی بات ہے, راز کی باتیں میں نہیں بتاتی. اور اس میں بھی یہ اویس بھائی بڑے کام کی بات ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھی نا اس وقت, اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو سیدہ کائنات کی تیمارداری کے لیے چھوڑا تھا. پاک طبی موت جو ہے دنیا سے تشریف لے گئی ہیں, آپ کی شہادت واقعہ نہیں ہوئی, آپ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئی, اور 6 ماہ ٹوٹل آپ زندہ رہی ہیں. اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے, ہماری اہل سنت کی روایات میں موجود ہے, نماز جنازہ پڑھایا ہے اور آپ کے جنازے کے پردے کا اہتمام اسما بنت حمیس نے کیا. جی جی, یہ ہماری روایات میں بالکل موجود ہے, آپ نیٹ اٹھائیں اور اس پر نکالیں, آپ پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو کئی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ سیدہ کائنات کا نماز جنازہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا. خلیفہ وقت نے نماز پہلے تو اس بات کی طرف آتے ہیں نا, پہلے تو اس بات کی طرف آتے ہیں کہ باقاعدہ علماء اہل سنت نے فدق کو ہبہ کے عنوان سے بھی بیان کیا ہے, عطاء الرسول کے عنوان سے بھی بیان کیا ہے, جیسا کہ قرآن مجید سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے وآت ذی القربى حقہ, اپنے ذی القربہ کو ان کا حق عطا کرو. تو وہاں پر علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ رسول خدا نے ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ جب یہ آیت اتری تو رسول خدا نے بلا کر یہ کہا کہ یہ عطا ہے فاطمہ کی اور یہ حق ہے فاطمہ کا, میں اسے عطا کر رہا ہوں, دے رہا ہوں. یہ کتب اہل سنت میں عطا اور رسول کے نام سے فدق موجود ہے, ہبائے رسول کے نام سے فدق موجود ہے. دونوں معاملوں میں اگر آپ وراثت بھی کہیں تو معاملہ وہیں کے وہیں اصل موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ خالی انہیں لوٹایا گیا, انہیں وراثت نہیں دی گئی. چاہے آپ ہبہ کا عنوان دیں, چاہے آپ حق کا عنوان دیں, چاہے آپ وراثت کا عنوان دیں, چاہے آپ عطا الرسول کا عنوان دیں, مین معاملہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ کو خالی لوٹایا گیا. انہیں باغ فدق چاہے چند کھجوریں تھی یا چند ہزار کھجوریں تھی, وہ کھجوریں نہیں دی گئی تھی. اور یہ کتب اہل سنت بھری پڑی ہیں ان معاملات سے. باقی یہ بلا وجہ تنقید کر دینا, یہ یوں ہو جاتا ہے وہ یوں ہو جاتا ہے, آپ بولتے بولتے اگر اردو تلفظ اوپر نیچے ہو جائے تو اس کو یہ کہیں گے کہ آپ اس کو نہیں جانتے. یہ تہاجم اور یہ بلا وجہ کی تنقید یہ انسان کو اصلی مدعا سے دور نہیں کرتا. وہ جو آپ کا اصلی دائرہ ہے اور وہ جو آپ پر اصلی تنقید ہو رہی ہے, قیامت تک آپ اس سے دور نہیں جائیں گے. جب میں نے یہ کہا فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم, اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول خدا یہ بتا رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ وہ ذات ہے جن کو نصارہ کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے. توحید اور رسالت و قرآن کو بچانے کے لیے اگر وہی مسلمانوں کے دربار میں چلی جائے اور کہے کہ یہ فدق میرا حصہ ہے جو مجھے بابا نے مجھے دیا ہے, ہبہ ہے, اور وہ کہیں کہ نہیں یہ تو ورثہ اور صدقہ ہوتا ہے اور نبی کوئی ورثہ اور صدقہ نہیں چھوڑتے, ہم اس لیے آپ کو نہیں دیں گے. یہ مسند ابن ابی یعلا میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول نے باقاعدہ عطا کے طور پر دیا, اور ان کی بات تفسیری کتب میں موجود ہے کہ رسول خدا نے یہاں تک جملے کہے کہ یہ وہ حق ہے جو خدیجہ کا مجھ پر تھا, کہ خدیجہ نے مجھ پر قربانیاں دی, خدیجہ نے مجھ پر مال قربان کیا, خدیجہ نے دین و اسلام کے لیے اتنی قربانی کی, اس کے قربانی کے نتیجے میں وہ جو جزا جو اسے دینا چاہ رہا ہوں وہ آج نہیں ہے, تو آج میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ تمام کتب اہل سنت میں اور اسی آیت کی تفسیر میں موجود ہے. آگے جائیں گے تو زیادہ دیر ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی, تو صحیح بخاری کی یہ روایت کہتی ہے مولا کائنات نے نماز پڑھائی تھی. آپ صحیح بخاری والی روایت کو صحیح قرار دیں گے یا اور جعلی, اور جس کو آپ کے علماء اہل حدیث نے رد کیا ہے کہ یہ روایت درست نہیں, بلکہ زبیر زئی صاحب نے کہا ہے 3 حوالوں سے بیان کرتے ہوئے کہ یہ روایت کسی بھی طور پر صحیح نہیں ہے. آپ جعلی حدیث کو, جعلی روایت کو لا کر صحیح بخاری کے مقابلے میں لائیں گے, اور جہاں پر یہ بیان کیا جائے کہ جناب سیدہ جب اس دنیا سے گئی تو حالت غضب میں تھی, ناراضگی میں تھی, ناراحتی میں تھی, اس کو آپ جعلی روایت کو لا کر آپ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, یہ میڈیا کا زمانہ ہے, یہ چیٹ GPT کا زمانہ ہے. ذرا جائیے, ذرا دیکھیے
دیکھیے ذرا ٹٹولیے ذرا کھولیے خود بخود کھل کر سامنے آ جائے گا, خود بخود سامنے تمام چیزیں آ جائیں گی. یہ کہہ دینے سے کہ چند کھجوریں تھی, مستقل ابواب اور کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر, مختلف معاملات لکھے گئے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا کی سب سے بڑی مظلومیت یہ. اور پھر دیکھیں نا, مجھے اگر اس بات کی طرف آئیں تو جب وہ قبالہ جناب فاطمہ زہرا لے کر واپس آ رہی تھی تو ایک شخص جب سیدہ فاطمہ زہرا سے ملاقات کرتا ہے کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ کہتی ہے یہ وہ قبالہ ہے جو خلیفہ اول نے مجھے دیا ہے, اور اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ یہ فدق آپ کا ہبہ اور حصہ ہے تو انہوں نے لے کر اس کو پھاڑ دیا. اب تاریخ طبری کی طرف جائیے. تاریخ طبری والا یہ لکھتا ہے کہ جب یہ معاملہ آیا اور وہ فرد آئے اور وہ فدق ان سے پھر جو ہے وہ قبالہ پھاڑ کے اور چکنا چور کر کے رکھ دیا گیا, تو تاریخ طبری والا یہ کہتا ہے پھر فدق سیدہ سے لے کر حکومت نے اپنے پاس رکھا. اب تاریخ طبری والا یہ کہتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر اس دنیا سے جا رہے تھے تو کچھ ندامتیں لیتے ہوئے جا رہے تھے. ان ندامتوں میں سے ایک ندامت یہ تھی کاش میں فاطمہ کو ناراض نہ کرتا, کاش میں ان کے گھر پر آگ کے لیے لوگوں کو نہ بھیجتا, کاش یہ معاملہ. یہ ساری حقیقتیں موجود ہیں. اور مختصر سے جواب دیجیے گا, اتنا مختصر کہ معلوم ہو کہ بس ہاں یہ ہے, یہ ہم تک ہی غلط پہنچا ہے. جیسے بہت ساری باتیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اتنا عظیم گھرانہ, اتنا عظیم گھر, اور اس گھر کا وہ دروازہ کہ جس پہ رسالت مآب سلام پیش کرتے ہیں, نماز سے پہلے, نماز کے بعد, سفر سے پہلے, سفر کے بعد, اس دروازے کو بھی آگ لگائی گئی. یہ افسانہ ہی ہے نا, کوئی حقیقت تو نہیں ہے. یا اس پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی آپ کے پاس مدلل انداز سے چیزیں موجود ہیں, کیونکہ اہل سنت میں تو اس کی کوئی حیثیت موجود نہیں ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ جی مدلل انداز سے کتب اہل سنت سے, ازالت الخفا سے, بہت ساری کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگائی گئی. یہ شیعوں کی کتابیں تو بھری پڑی ہیں, مگر کتب اہل سنت بھی اس سے خالی نہیں ہے. یہاں